جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس کے اوپر بحث کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ ہم لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد کے آداب اور اس کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو مسجد میں ہم جب جاتے ہیں تو کوشش کریں وضو گھر سے کر کے جایا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی گھر سے وضو کر کے جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ حج اور عمرے کا احرام باندھ کے جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور مسجد کا پانی، بجلی، یہ ساری چیزیں وقف ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے ہوتی ہیں جو مسافر ہوتے ہیں یا جن کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے دکان ہے باہر، یا وہ ایسے جگہ سے آئے ہیں جن کو گھر جانے کی ہمت نہ ہو سکی، مجبوری ہے، وہ مسجد میں آ کے کریں۔ ہر آدمی پھر آتے شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا ثواب ضائع کر دیتا ہے، پھر مسجد کی چیزوں کو بے جا استعمال کرتے ہیں۔ ایک بندہ آ کر ایک پنکھا چلا کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم احتراز کریں، مسجد میں جانے کے آداب کو سیکھیں، کس طرح ہم نے رہنا ہے۔ تو آج ہم نے دو مسئلے ڈسکس کرنے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ مچھر کا خون اور اس مکھی کا خون یہ کپڑے کو اور جسم کو حرام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جمعہ والے دن لوگ جمعہ کے بعد کی سنتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے، تو کچھ لوگ گھر میں جا کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو جمعہ والے دن سنتے کتنا ہے؟ تو پہلے اسی مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھو، جمعہ کے دن کی ترتیب یہ ہوتی ہے، جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں کوشش تو یہ کریں کہ ساری کی ساری سنن نوافل یہ گھر پہ پڑھیں، فرض مسجد میں اور سنن وغیرہ کہاں پڑھی جائیں؟ گھر پڑھی جائیں۔ گھر فرضوں کا ثواب سب سے زیادہ مسجد میں ہے، سنن کا سب سے زیادہ ثواب کہاں پہ ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو گھر میں بھی تم نماز نہیں پڑھتے، اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا تم نے، ایسا نہ کرو، بلکہ سنن و نوافل کہاں پڑھو؟ گھر میں پڑھو۔ تو جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں جمعہ والے دن تو کوشش کریں پہلے پہنچیں، اور وہاں پر ہم سب سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں، پھر امام صاحب 2 فرض پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر ہم وہی مسجد میں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، گھر میں پڑھتے ہیں تو افضل ہے۔ تو گھر میں آ کر ہم سب سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں۔ کچھ لوگ نہیں پڑھی ادھر مسجد میں نہیں پڑھی، کچھ کو لوگ کہتے ہیں جی یہ 4 سنت جو ہے وہ فرض جمعہ ہے یا ظہر سنت جمعہ ہے، نہیں، یہ جمعہ کے بعد کی 4 سنت ہے۔ نیت نہیں ہو کہ نیت یہی ہو، دل میں ارادہ ہے یہی ہو کہ جو سنتیں جمعہ کے بعد 4 ہیں میں وہی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کتنی پڑھیں؟ 2۔ اس کے بعد پھر کتنی پڑھیں؟ 2 نفل، یہ پوری ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے، کسی مجبوری، کہیں جلدی ہے، جانا ہے، تو وہ 2 نہیں پڑھتا، صرف یہ 4 پڑھ لیتا ہے، تو بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ جمعہ والے دن یہ 4 کا پڑھنا ضروری ہے، 4 سنت جو جمعہ کے بعد کے ہیں۔ جمعہ سے پہلے والے بھی پڑھیں، اور جو جمعہ کے بعد کی ہیں ان کا پڑھنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی سنن جمعہ یا سنن ظہر مستقل طور پر چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر چھوڑیں گے تو ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد ظہر کی پوری کریں، فار ایگزامپل 4 فرض ہیں ظہر کے، نہیں، ظہر تو ہے ہی نہیں، جس نے جمعہ پڑھے اس کے لیے ظہر ہے ہی نہیں، وہ سنتیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مچھر کو ہم نے مار دیا، اس سے خون نکل آیا، مکھی کو مار دیا، اس سے خون نکل آیا، کپڑے کو لگا ہوا ہے، تو آیا کہ اس سے کپڑا پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو اس سے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کپڑا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی حرمت نہیں ہوتی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج۔ جسم کے اوپر اس کا خون لگ گیا، کپڑے کے اوپر لگ گیا، ٹوپی کے اوپر لگ گیا، رومالے کے اوپر لگ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کے بعد پہلے ہم 4 سنتیں پڑھیں یا 2 سنتیں پڑھیں؟ وہ آپ کو اختیار ہے، 4 بھی پڑھ سکتے، یعنی 2 فرض امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب 4 سنتیں ہی پڑھنی ہیں، 2 سنتیں ہی پڑھنی ہیں۔ افضل یہی ہے کہ پہلے 4 پڑھیں پھر 2 پڑھیں، اور کوئی آدمی پہلے 2 پڑھ لیتا ہے بعد میں 4 پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل طریقہ وہی ہے کہ پہلے 4 پڑھو پھر 2 پڑھو۔ سمجھائیے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی سنتیں پڑھ لیں۔ پہلے بھی ایک کہا تھا لیکن تو نے ایسے ہوا میں 3 پھینکا تھا۔